بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بابل شہر میں ان کا مسکن تھا، بابل شہر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب 9 واسطوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تقریباً دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے تھے، اور اس کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو وقت کے بادشاہ اور اپنے گھرانے نے اس کی مخالفت کی اور اس کی بات سے انکار کیا اور اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ عرب میں آ کے یہاں ٹھہر گئے، یعنی اس کا مسکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن عرب ہو گیا اور وہ عرب میں رہ رہے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب انبیاء، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ان کی اولاد میں آتے گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملا، بلکہ ختم نبوت ملا، اور اب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا، بے شک ان نے سب انبیاء پر ایمان لایا ہو، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت اور اللہ کے پیغام یہ سب طریقے سے سکھائے تھے، اور اسی ٹائم ان لوگوں نے اس پر عمل بھی کیے۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر عرب کے علاقے میں پھر وہی ظلمتیں اور وہی رات کی تاریکیاں اور وہی اندھیرے پھر چھا گئے عرب پر، اور جاتے جاتے سب کچھ یعنی یہ بت پرستی کی طرف پھر راغب ہو گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی یہ لوگ کیا کر کے بت لا کے رکھتے تھے اور وہاں ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور تاکہ پھر یہ جو شرکی نحوست ہے اور یہ گندگی ہے اور یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ سب چیزیں، یہ اندھیریاں، یہ ظلمتیں اور یہ جو اجڑے ہوئے گھر ہیں، یہ سب پہ روشن ہو جائے اور آباد ہو جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔